آگ ڈلے گی یا نہیں ڈلے وہ پی لیے جا رہے ہیں. لیکن خون 100,000 انجن سے ہوتی ہے صبر پیدا. ساری رات کشمکش میں گزرتی ہے ستاروں کی، اور پھر صبح جا کے سورج نکلتا ہے اور روشنی ہوتی ہے. وہ سحر جو کبھی فرتا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذا سے پیدا. یہ پھر اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے. کب فرعون کو یہ تھا کہ پتہ نہیں میری بڑی حکومت ہے، اور پہلے وہ کہ اسرائیل یا یوسف علیہ السلام کی قوم کو اس نے پورا غلام بنایا ہوا تھا، اور ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور ان سے بگاڑ لیتا تھا، اور ان سے گھروں کی تعمیر کرواتے تھے، کھیتی باڑی کرواتے تھے، اور بے شمار مشقت دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے کوئی دعائیں کرتے ہوں گے دیکھ لو کہ اللہ ہمیں اس غلامی سے، اس بندی خانے سے ہمیں نجات عطا فرما. تو اللہ نے ان کی فریاد کو سن لیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی جن کو وہ قتل کرتا تھا، ان کی قوم میں سے ہی خود موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی. کس طرح پائی، کیسے پائی؟ کہ پہلے بندے اللہ کے جو تھے وہ لاؤ لشکر اس کے پاس تھا، سر و سامان اس کے پاس تھا، مخبر عورتیں اس نے رکھی ہوئی تھی کہ اس نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جس کے گھر بنی اسرائیل کے گھر میں لڑکا پیدا ہو فوری طور پہ سرکار کو اطلاع دی جائے. اور انہوں نے بچے پر رکھے ہوئے تھے کہ وہ جہاں کہیں ایسا ہوتا تھا بچے کو لے کے چلے جاتی تھی، اور بچہ اگر روتا تھا تو لا محالہ دوسرا بچہ بھی رونا شروع کر دیتا تھا، اور اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اور یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کو فوری طور پہ مذبح خانے بھیج دیا جاتا تھا جہاں بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا. اگر اندازہ لگائیں، اور پھر یہ ان کو ذبح کر کے ان کی طاقت کو ختم کر کے، اور یہ چاہتا تھا کہ ان کی نسل ختم کر دی جائے، اور ساری بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ قبطی پیدا کرے، اور اس کے اندر وہ بالکل وہ جو ان کا نظام ہے، ان کا جو شناخت ہے وہ ختم ہو جائے. یہ باتیں کسی تصریح کے بغیر ہر اس شخص کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ کافرانہ ماحول میں جو کسی کو سنتا تھا، کیونکہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کفر کڑ میں رہتے تھے، شرکوں کے مشرکوں کے درمیان رہتے تھے، ان کو بھی کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی. اور جو بیچارے عمار یاسر جیسے، بلال جیسے غریب اور مطلب جو کوئی بہت ہی متوسط درجے کے لوگ تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے، وہ پٹتے تھے، مار کھاتے تھے، تو ان کو روشنی نظر نہیں آتی تھی. لیکن اللہ جب روشنی پیدا کرتا ہے کسی کو محسوس نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر ان کا فرعون کے گھر کے اندر اس کی پرورش، وہ پورا ماحول اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. اس لیے جہاں بھی اندھیرے چھا جائے، جہاں بھی ظلم و ستم کی چکی چل رہی ہو، جہاں طاغوت اور سہمنی طاقتیں اپنا لوہا منوانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہاں اللہ کی ذات کریم بھی دیکھ رہی ہے. جیسے ہی دست قدرت حرکت میں آئے گا، اور پھر محسوس نہیں ہوگا کہ کیسے دبی کسی قومیں جو ہے وہ اوپر آتی ہیں، اور یہ ظالم اور یہ درندے جو ہیں دنیا سے مٹا دیے جائیں گے. انشاءاللہ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے یہ بین الاقوامی نہیں، بلکہ اللہ نے کائنات کا اصول بنایا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق آ جاتا ہے جھوٹ مٹ جاتا ہے، اور جھوٹ مٹنے کے لیے پیدا. تو آج ہم سورہ طٰہٰ کا سورہ قصص کا مطالعہ کر رہے ہیں. ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، وہی حروف مقطعات ہیں جن سے یہ کتاب مبین بنائی گئی ہے. وہی چیلنج اللہ کا مکے والوں کو بھی تھا، آنے والی نسلوں کو بھی ہے، آنے والے کفار کو بھی ہے، منکرین کو بھی ہے، کہ یہی حروف یہ ترجیح ہیں جن سے یہ قرآن حکیم فرقان عظیم بنایا گیا ہے. اگر تمہارے اندر وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں شک ہے تو ایک صورت بنا لاؤ. الفاظ یہی ہیں، الف بے میم تا، الف لام میم یہی ہیں. الحمدللہ الف سے بنا، اللہ سے احمد، اے سے احمد بن گئی. تو تمہارے پاس کھلا چیلنج ہے. اگر تمہیں شک ہے
تو لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کی کوئی نظیر یا مثال یا لفظ یا زیر اور زبر نہیں تبدیل کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ وہی پہلے جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات چمکتی ہیں، جو راستے متعین کرتی ہیں، ہدایت کے راستے کھول دی جاتی ہیں، راستے میں اندھیروں کو ختم کرتی ہیں۔ ذرا تھوڑا سا اجالا دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر دل جو ہے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب خوف اللہ کا داخل ہوتا ہے تو دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے تو پوری روشنی جسم کے اوپر اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تسلی اور تشفی دیتا ہے، فرشتوں کو متعین کر دیتا ہے کہ اس آدمی کو ارد گرد اس کے ماحول کو ایسا بنا دو کہ اس کو سکون قلب آ جائے، اس کو یہ معلوم ہو کہ کوئی اس کا ساتھی ہے، کوئی اس کے ارد گرد ماحول ایسا بن جائے کہ یہ خوش و قدم رہے، اور اس کی جو ذہنی فکر مندی ہے، اس کی جو جسمانی کمزوری ہے، اس سب کو دور کر دو۔ یہ کتاب مبین کا مطالعہ شروع کرنے لگا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ اب یہ نہیں کہا، یہ کیا کہا؟ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال اللہ فرما رہے، فرشتہ نہیں کہہ رہا، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ذرا ان کو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا کچھ حال ٹھیک ہم سناتے ہیں، اللہ خود سناتے ہیں۔ کیا سناتے ہیں؟ کہ کیسے موسیٰ پیدا ہوئے، اور کتنی دیر پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس رہے، اور والدہ کو اللہ نے وحی کر دی کہ جب یہ بچہ تھوڑا رونا چیخنے کے قابل ہو جائے، اس کو تنکوں سے ایک بنا، وہ کیا ٹوکری بنا، آج کل تو اس کو کہتے ہیں نا بکسا بنا، تو وہ ایک ٹوکری بنائی اور مٹی سے، اور اس کے اندر گڑ کا شیرہ، رام جس کو کہتے ہیں، ڈال کے اس ٹوکری کو لیپ دیا تاکہ پانی اندر نہ داخل ہو جائے، اوپر سے اس کا ڈھکنا بھی بنایا جیسے کوئی دیہاتی بناتے ہوں، اور پھر اس کو ڈانپ کے دریا کے اندر ڈال دیا، اور دریا جو ہے فرعون کے محلوں کے پاس سے گزرتا، اور ساتھ آپ کی بہن ساتھ چلی۔ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ پیدا ہو چکے تھے، اس وقت یہ ظلم جو ہے شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، یہ ہارون بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، تو آپ کی بہن کی عمر بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ اس وقت کوئی 10-11 سال کی وہ بچی تھی جو ساتھ چلتی رہی۔ تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ یہ بالکل جو لوگ ایسے لوگوں کے لیے فائدے مند بنے، یہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی کہ اندھیرا چھا جائے، کہیں بالکل دب جائے مسلمان، کہیں کوئی روشنی کی کرن نہ نظر آئے، تو اللہ کہتا ہے ذرا موسیٰ کے قصے کو دیکھو۔ اور پھر یہ پیغمبری جب ملتی ہے، یہ پیغمبری جب عطا ہوتی ہے، یہاں تو کوئی وزیر بنتا ہے تو اس کا استقبالیہ ہوتا ہے جی، اس کے ڈھول ڈبکے ہوتے ہیں، گھر میں لائٹنگ جلتی ہے، شادی میں، لیکن یہ پیغمبر کا اتنا بڑا عظیم اللہ تعالیٰ عنایات فرماتا ہے، لیکن خاموشی سے، غار حرا میں خاموشی سے فرشتہ آ گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو پھر کوئی کسی کو نہیں پتا کہ رات کے اندھیرے میں، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں آگ لینے کے لیے گئے، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس وادی کے اندر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اب کلام ہو رہے ہیں، اور اللہ ان کو اپنی نمائندگی، اپنے پیغمبری سے، اپنے نبوت سے سرفراز فرما رہے ہیں۔ کسی کو شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کوئی چشم نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہاں ایک ذکر ہے جو کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا مطابق۔ اب فرعون کی صفات دیکھے تھا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ اب ہمارے بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا تھا کہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ اس کو حکومت کرنے میں کوئی اپنے قریب بنا لیے، مخبر بناتے ہیں نا جی، بادشاہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو قریب کر لیتے ہیں، اور جو قریب ہوتے ہیں ان کو دوسروں کو قریب کر لیتے ہیں،
اور دوسرے کو کر لیتے ہیں. وہ مخبری کا ایک نظام پورا اس نے پورے گروہ در گروہ بنا دیے تاکہ ان کو حکومت کرنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو. کیا کیا؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی. اللہ پورا فرعون طاقتور تھا. اور حامان اور تلمود نے یا جو یہودیوں نے اس کے اوپر حامان کے بارے میں یا جو موجودہ اقلیت پسند ہے انہوں کا حامان کا نام کا تو کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن کسی کے پاس یہ نہیں کہ ایک ہی حامان ہو. کئی جیسے محمد امین ہے، کئی محمد امین ہے، ذوالفقار ہے، کئی ذوالفقار ہے. اور فرعون کے زمانے میں یہ حامان ہوگا، دوسرے زمانے میں بھی حامان ہو سکتا ہے. اس لیے یہ لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کے سر پیر نہیں ہوتے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ اس کے اوپر حکومت کرنا میرے لیے ان کے لیے آسان ہو جائے. کسی کو قریب کر دیا اور جو قریب تھے وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنے شروع کر دیے اور وہ دوسروں کے اوپر ظلم، تاکہ ٹکڑے یہ بھی کر جائے، معاشرہ جو ہے بائفرکیٹ ہو جائے اور حکومت کرنا آسان ہے. اور وہ کیا تھا کہ وہ بہت سرکش اور مفسد آدمی تھا. ان میں سے ایک گروہ کو کیا کرتا؟ طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا. یہ بنی اسرائیل جو آج ظلم کر رہے ہیں نا، جو اسرائیل کی حکومت ہے، انہوں نے پہلے بھی 2 دفعہ ظلم کیا تھا. قرآن کریم میں سورہ اسراء میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تیسری دفعہ اگر کریں گے پھر اللہ کی ابھی دست قدرت جو حرکت میں نہیں آئے. اور دست قدرت بھی اس وقت میں آتا ہے جب انسان کے دلوں کی کیفیت اللہ دیکھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ ستار بھی ہے، عالم غیب بھی جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے ابھی ہمارے اندر یہ وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ ہماری یہ جتنی پارٹیاں ہیں، یہاں دیکھیں مسلم لیگ ہے یا پیپل پارٹی ہے، استحکام پارٹی بن گئی ہے اور بے شمار اور پارٹیاں ہیں. کسی پارٹی نے مسلمانوں کی حمایت میں کوئی جلوس نہیں نکالا سوائے جماعت اسلامی کے. یا یہ نکالا انہوں نے فضل الرحمان پارٹی، جمعیت علماء اسلام نے، یا جمعیت علماء پاکستان، وہ بھی رضوی گروپ نے. یہ جلوس انہوں نے نکالے صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے. جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی، ہم بکھر گئے ہیں، بٹ گئے ہیں. ہم ایک دوسرے کی اذان کا جواب نہیں دیتے کہ یہ اہل حدیثوں کی اذان ہے جی، یہ بریلویوں کی اذان ہے جی، یہ دیوبندی. بھئی اذان تو ایک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم ان کے جواب نہیں دیتے. ہم گروہ کا گروہ بننے ہیں. اللہ نے یہ کوئی نہیں پوچھنا. اللہ نے کہنا پوچھنا کیا ہے کہ حاضر غیر نہیں پوچھنا. اللہ نے پوچھنا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا تم نے میرے حبیب کی اطاعت کی ہے؟ پھر میں تم سے محبت کروں. نہیں کی تو پھر جاؤ، وہ جہنم کا راستہ کھلا ہے. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ ان دیکھوں گرائے جائیں گے، بڑا نہیں لگے گا. تو اللہ نے فرمایا وہ ذلیل کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا، ان کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. پھر واقعہ اللہ نے مور لگا دی کہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. جو فرعون تھا فسادی لوگوں میں سے تھا. نرید، اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا، ہم یہ ارادہ رکھتے تھے. اللہ نے اپنی کیفیت بیان فرمائی کہ اب یہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے بم برسا کے ہم مارے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسپتالوں کے اوپر بم برسائے جاتے ہیں، بچیوں کے اسکولوں پہ بم گرائے جاتے ہیں، ذبح کی جاتے ہیں. تو اس وقت بھی یہ کیفیت تھی کہ ان کی یستحیی نساء، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. یہ کیفیت تھی. اب ذرا اپنی پوزیشن کو اس جگہ رکھ کے ذرا آپ غور کریں کہ ہم اس کیفیت میں ہمارے اوپر کیا گزرے. تو اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ نے کہا مہربانی کریں ان لوگوں پر. اللہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اب ان لوگوں کے اوپر مہربانی کروں جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی قوم. فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ.
ہم ان کو پیشوا بنا دیں، رہنما بنا دیں، کمانڈر چیف بادشاہ دے دیں ان کو، زمینوں کے وارث نہ جعلہم الوارثین، اور ان کو زمینوں کے وارث بنا دیں۔ اور یہ پورا قصہ بڑا ہی آدمی کو حوصلے کی ضرورت ہے۔ آدمی اگر مصمم ایک دفعہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایک دفعہ اللہ کہہ دو اور اس کے اوپر استقامت کرو، پھر ڈولو نہیں، تو پھر تتنزل الملائکہ، پھر فرشتے اتریں گے تمہارے اوپر۔ ایسے نہیں ہے کہ ایسے اللہ ایک دم تمہارے آزمائش ہوتی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون حسن سلوک کرتا ہے، کون نیکیاں لاتا ہے، کون نمازیں پڑھتا ہے، کون رات کی تنہائی میں میرے سامنے روتا ہے، کون گریہ اور زاری کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کی عزت کو بحال کرے۔ پھر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور میں نے اللہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ جو زمین میں ذلیل کیے جا رہے ہیں ان کو میں پیشوا بنا دوں اور ان کو زمینوں کا وارث بنا دوں، اور زمین میں ان کو کیا کروں، وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا، کہ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یہ بھی ایک وہ نجومی والی بات ہی میں بتا دوں، یہ بھی ایک ڈھونسلہ ہے کہ جی وہ نجومی نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ کام تھا یا اس نے خواب میں دیکھ لیا تھا، نہیں، یہ کوئی بات نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی حکومت کو اللہ تعالیٰ، یہ قرآن نے اس کی نفی کی ہے، تلمود میں نے بھی اس کی نفی کی ہے، بس یہ کوئی اسرائیلی روایات ہے اس کو بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ وہ نجومی نے ان کو بتایا، کوئی نجومی غیب کا علم ہی نہیں جانتا، یہ سب ڈکوس ہے۔ لیکن یہ دیکھیں اللہ کی کرم نوازی کہ کل اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ چھوٹا 3 ماہ کا بچہ جس نے اس فرعون کی حکومت کو ختم کرنا ہے، تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر نہیں گھر کی، تو ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری دوا میں اثر نہیں ہے، ہمارے سینے میں وہ جلن نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، اگر وہ تڑپ پیدا ہو جائے تو کر سکتی ہے، تو کہتے ہیں نا وہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر آپ کی پرواز رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جو پڑھتے ہیں جو غلطیاں